اس جسم کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میں دس بستہ، کیونکہ جوان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور جتنے یہاں پر سامنے ہیں اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ آواز جا رہی ہے. تو میرے بھائی یہ پان گٹکا یہ ساری چیزیں چھوڑو. آپ پر واجب ہے آپ کے جسم کی حفاظت کرنا. پھر کبھی منہ کا کینسر، کبھی دل کی کوئی بیماری. یہ میں بنام امام حسین السلام، ایک امام حسین کا سب سے چھوٹا نوکر اور خادم ہونے کی ایسے صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں. کراچی میں ریکویسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے ویسے. دیکھو اگر اس سے راضی ہو، اب میں نہیں کہہ رہا کہ تم پہ وعدہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے پھر وہ سلوات ہی نہ بھیج، لیکن اگر اس سے راضی ہو، میں نے صحیح بات صحیح کی ہے میں نے، تو صحیح بات پر ایک مل کے سلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ وسلم. ان لغویات و خرافات کو چھوڑو بھائی. آؤ یطہرکم تطہیرا کے ماننے والے ہو، پاکیزہ ترین لوگوں کے ماننے والے ہو. ہاں تو اپنی عادتوں میں حرکتوں میں سارا سال کے لیے حسینی ہونا چاہیے نا انسان کو. تو اگر دل مریض ہو جائے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو اپنی صحت کا آپ کے لیے خیال رکھنا، خالی آپ کے لیے نہیں، آپ کے والدین کی خاطر، آپ کی بیوی بچوں کی خاطر، فیملی کی خاطر آپ کے لیے فرض ہے، لازم ہے آپ رکھیں. اور حتیٰ یہ کہ تشیع کی خاطر آپ ایک سرمایہ، ہر ایک انڈیویجول. اب میں کیا عرض کروں، میں جب بھی بات کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں حدیث آ رہی ہوتی. شجرہ طیبہ کو ماننے والے ہو نا، تو امام نے کہا شجرہ طیبہ انا اصلھا، حضور نے فرمایا میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں. وعلی فرعھا، علی اس کا تنا ہے. والائمۃ اغصانھا، ائمہ اس کی شاخیں. وشیعتنا ورقھا، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. آپ شجرہ طیبہ کے درخت کے پتے ہیں. آپ سب جہاں تک آواز سب. اور شجرہ طیبہ کے درخت کے پتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک انڈیویجول، ایک ایک شخص اپنے اپنے طور پر. کیونکہ امام نے فرمایا جیسے ہی ہمارے چاہنے والے کے ہاں کسی کی ولادت ہوتی ہے فتورق ورقۃ منہا، اس شجرہ طیبہ کے درخت میں جس کی جڑ رسول اللہ ہیں، تنا علی ہے، شاخیں ائمہ ہیں، ایک چاہنے والے کی ولادت ہو تو اس درخت میں ایک پتے کا اللہ اضافہ کر دیتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں. آپ جڑے ہوئے ہیں ائمہ علیہ السلام کی شاخوں سے. شاخ جڑی ہوئی تنے سے، تنا جڑا ہوا ہے کہاں سے؟ جڑ سے. یہ اللہ نے نظام رکھا ہے بھائی. اچھا اگر میں امت اسلامیہ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ویسے ناخلف پتہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں شاخ سے تو نہیں ہوں گا، میں تو جڑ کے پاس قدموں میں بیٹھوں گا ڈائریکٹ، بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں پتہ کوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے شاخ سے نہیں لینا، میں تو جڑ کے پاس جا کے بیٹھوں گا. تو کیا ہوگا؟ کچھ دن تک تو اپنی حالت میں رہے گا، ایک دو دن تک، پھر آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جائے گا اور سوکھتے سوکھتے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. پھر جب ایسے بہت سارے نامراد پتے جمع ہوں گے نا تو مالی آئے گا، لگا کر آگ لگا کر ختم کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ محبت علی کا نشہ آ رہا ہے، ولایت علی بن ابی طالب کا. اس مودت سے جڑنے کی ایک الگ ہی کیفیت ہے. یہ شرابن طہورا کا نشہ ہے، جو پاکیزہ ترین شراب ہے، جو جنت میں پلائی جائے گی انشاءاللہ سے. جو کوئی امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی ولایت سے، ان کے ائمہ علیہ السلام کی ولایت سے جڑا ہوا ہے، ہاں علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کتنا بھی پڑھ لو، علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے.
غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے، اور فراز دار پر میسا میں اب تلک موجود کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا. تو یہ جو ایک ہے آپ کا وہ دل کے جو باڈی آرگن ہے وہ بلڈ پمپ کر رہا ہے، آکسیجن پمپ کر رہا ہے، اس کی حفاظت بھی میں نے کہا آپ کے بدن کی حفاظت یہ بھی آپ پہ واجب ہے. عزائے حسین میں جب ہم اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو پیٹتے ہیں تو اس کے لیے خاص شرعی اجازت ہے، اس لیے کہ خیر یہ عمل تو ازواج رسول سے ثابت ہے، اور وہاں پر بھی وہ اجازت تو نہیں ہے نا کہ انسان اس طرح سے اس کیفیت میں چلا جائے کہ موت کی طرف چلا جائے. خودکشی تو وہاں پہ بھی حرام ہے، خودکشی یہ جان امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، تو امام حضرت حجت کے لیے. اب آپ ذرا غور کیجئے تو آپ کے بدن کی حفاظت آپ پر ہے. تو ہم جب ہمارا دل فرض کیجئے کہ مریض ہو جائے ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن دل اگر روحانی مرض میں مبتلا ہے تو دنیا کا کیا ڈاکٹر کو علاج کرے گا؟ آپ کسی کے پاس ڈاکٹر کے پاس جا کے کریں کہ میرے دل میں حسد بہت ہے تو کہ دوا لکھ کے دو. یہ ہے حسین کا شفا خانہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی کے دل میں اگر تکبر ایک روحانی بیماری ہے. اب جو قرآن جب قلب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب خالی یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے کہ جو خون پمپ کر رہا ہے. جب قرآن قلب کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی وہ کیفیت، جس کیفیت میں انسان اس وقت ہے، حسد کی کیفیت میں ہے، کون سی اخلاقی صفت، خوش اخلاقی یا اس پر اس وقت طاری ہے، وہ ہے اس کا قلب. اچھا قلب کیسے ٹھیک ہوگا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ شاعر اللہ کا احترام رکھو گے تو یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. اس لیے احترام رکھو، ان مجلسوں کا احترام رکھو. شاعر اللہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے.